السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش زہیب، میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی کپتان کا اہم فیصلہ، مارچ کب شروع ہوگا، بڑی عدالت کا بڑا حکم، اسلام آباد بند، سواتی پھر آبدیدہ، اور موسم سرما کی دستک۔ حقیقی آزادی مارچ نیا شیڈول جاری، جمعرات سے پھر سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگا۔ کپتان کا 2 ٹوک اعلان، الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے۔ زمان پارک میں پارٹی مشاورت اجلاس میں واضح کر دیا، الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی بولے، اب نئی صورتحال جنم لے چکی ہے، ہم سب کی توجہ FIR پر ہے۔ ڈاکٹرز نے کپتان کو مزید 8 دن کے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ کپتان اور کھلاڑیوں جمعرات سے ایک بار پھر کارواں آزادی ہوگا رواں دواں۔ اب کی بار فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ زمان ٹاؤن میں پارٹی کا مشاورتی اجلاس اور دیگر وفود سے عمران خان کی ملاقاتیں۔ کپتان نے کہا شاہ محمود قریشی وزیر آباد سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، جبکہ اسد عمر فیصل آباد سے قافلے کی قیادت کریں گے۔ فیصل آباد سے مارچ جھنگ، سرگودا، میاوالی اور لیا سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ کپتان نے 2 ٹوک اعلان کر دیا، کہا الیکشن کی تاریخیں لے کر ہی واپس آئیں گے۔ زرداری اور نواز شریف سے کسی صورت میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف کی تقرری میرا ایشو نہیں، پاک فوج ہماری ہے، سردوں پر کھڑے فوجی اہلکار ہمارے بچوں کی طرح ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا حقیقی آزادی مارچ جمعرات دوپہر 2 بجے وزیر آباد سے شروع ہوگا۔ اب نئی صورتحال جنم لے چکی ہے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ وزیر آباد سے جس کا آغاز ہوگا یہ پنڈی اور اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ قاتلانہ حملے کی FIR پر گفتگو میں کہا عمران خان کا شکایت کندہ درخواست لے کر پولیس کے پاس گیا ہوا ہے۔ عمران خان کا FIR سے متعلق موقف کلیئر ہے۔ کپتان نے پارٹی رہنماؤں اور لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، جس میں وزیر آباد واقعے کی FIR کے اندراج میں تاخیر کا جائزہ لیا گیا۔ حقیقی آزادی مارچ نئے جوش و ولولے سے آغاز کا عزم ہے۔ اسد عمر نے جمعرات سے شروع ہونے والے مارچ کے شیڈول کا اعلان کر دیا، کہا آغاز جمعے کو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کروں گا اور ہفتے کو جنگ، اتوار فیصل آباد اور پیر کو جڑاوالا جائیں گے۔ اس کے بعد GT روڈ پر لانگ مارچ ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے۔ پشاور ہزارہ ریجن کے مارچ کی قیادت پرویز خٹک کریں گے۔ مالاکنڈ ریجن سے محمود خان اور مراد سعید پشاور ویلی سے قیادت کریں گے۔ صحافیوں کی کپتان سے ملاقات، پاکستان میں میڈیا پر عائد بدترین سینسرشپ پر شدید تحفظات کا اظہار۔ عمران خان نے کہا قوم کسی طور پر خود کو پھر سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی اجازت نہیں دے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے اپنی تقاریر کی براہ راست نشریات پر پابندی پر 2 ٹوک موقف اختیار کرنے پر صحافیوں نے شکریہ ادا کیا۔ حقیقی آزادی مارچ، کپتان کی تحریک اور صحافت ساتھ ساتھ۔ کپتان نے صحافیوں کے کردار کو سراہا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفد کی عمران خان سے ملاقات۔ صحافیوں نے چیئرمین تحریک انصاف کی خیریت دریافت کی اور جلد مکمل صحتیابی کی دعا کی۔ اس موقع پر پاکستان میں میڈیا پر عائد بدترین سینسرشپ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پیمرا کے سیاسی استعمال اور ملک میں اظہار کے غیر مساوی ماحول پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ صحافیوں کو لاحق سنگین خطرات اور ریاستی اداروں کی جانب سے دھمکیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا حقیقی آزادی کی تحریک زوروں پر ہے۔ قوم کی حقیقی آزادی کی تڑپ اور آواز کو دبانے کے لیے پرامن مارچ کو خون میں نہلایا گیا۔ ذمہ داروں کی مقدمے میں نامزدگی کا حق رکھتے ہیں۔ نادیدہ دباؤ ابھی تک راہ میں حائل ہے۔ صحافیوں نے آزادی اظہار اور حریت ابلاغ پر تحریک انصاف کے اصولی موقف کی بھرپور حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ 24 گھنٹے میں درج کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے IG پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک قومی سیاستدان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور FIR درج نہیں ہو رہی۔
آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی. 24 گھنٹے میں مقدمہ درج نہ ہوا تو از خود نوٹس لیا جائے گا. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت ہوئی. دوران سماعت عدالت نے آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیا. آئی جی پنجاب لاہور رجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئی جی پنجاب بتائیں کتنے وقت میں حملے کی ایف آئی آر ہوگی. اگر ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شواہد ضائع ہو رہے ہیں. آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر کے اندراج پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جاں بحق شخص کے اہل خانہ کی درخواست پر مقدمہ درج ہو. چیف جسٹس نے کہا کہ قومی لیڈر کے قتل کی کوشش کی گئی. معاملے کی نزاکت کو سمجھیں. 90 گھنٹے گزر گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا. ایف آئی آر کے بغیر تفتیش کیسے ہوگی؟ قانون کے مطابق کام کریں. عدالت آپ کے ساتھ ہے. جب تک آپ عہدے پر ہیں کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا. آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ واقعے کی تفتیش کریں, شواہد اکٹھے کریں, فورینزک کرائیں. صوبائی حکومت کا موقف پولیس افسر سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا. فوجداری نظام انصاف رکنا نہیں چاہیے. قانون کے مطابق اٹھائے گئے ہر قدم پر عدالت پولیس کو سپورٹ کرے گی. عدالت نے کیس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. سپریم کورٹ کا عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم خوشائند قرار. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح چند لوگوں نے ریاست کو یرغمال بنا رکھا ہے. سپریم کورٹ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, مقدمہ درج ہوگا. عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا سپریم کورٹ کا حکم پی ٹی آئی کی قیادت نے خوشائند قرار دے دیا. سینئر رہنما فواد چودھری نے کہا وزیر اعظم کا دفتر گھنٹہ گھر چوک بن جائے تو دیگر جگہوں کا کیا تقدس برقرار رہے گا. فیاض الحسن چوہان نے کہا سپریم کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا ہے لیکن احتجاج جاری رہے گا. ہماری یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کے اندر فوری, فری اور فریش الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. فاروق حبیب کا کہنا تھا پاکستان کے 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں, وہیں سے مارچ شروع ہوگا, پورا پلان ترتیب دے دیا ہے. عمران اسماعیل کا کہنا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے, مقدمے کی تاخیر سے پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. آئی جی پنجاب دباؤ سے نکلیں گے یا آفس سے نکلیں گے, سپریم کورٹ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ایف آئی آر ضرور درج ہوگی. آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج کروانے کا دعویٰ کر دیا. کسی کی مدعیت میں درج ہوگا. آئی جی یہ سوال گول کر گئے. پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے آئی جی پنجاب کا سپریم کورٹ میں دیا گیا بیان گمراہ کن قرار دیا. مونس الہی کہتے ہیں پنجاب کو اپنی مدعیت میں مرضی کی ایف آئی آر درج کرنے سے روکا گیا تھا. عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر کا معاملہ, آئی جی پنجاب کا موقف گمراہ کن قرار. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر حملے کو 3 دن گزر گئے لیکن مقدمہ درج نہ ہو سکا. سپریم کورٹ میں سرزنش کے بعد آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے جلد مقدمہ درج کرنے کا دعویٰ تو کیا لیکن اس سوال کا جواب گول کر گئے کہ مقدمہ کس کی مدعیت میں درج ہوگا. فیصل صاحب مقدمہ کب تک درج ہوگا؟ اچھا سر, ریاست کی مدیت میں ہوگا یا کہ پولیس کی, عمران خان کی؟ سپریم کورٹ میں آئی جی پنجاب کے بیان کو پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے گمراہ کن قرار دے دیا. ٹویٹ میں کہا کہ آئی جی کو ہومیوپیتھک قسم کی ایف آئی آر جس میں نامعلوم افراد جیسے الفاظ شامل ہو درج کرنے سے منع کیا گیا تھا, درست ایف آئی آر درج کرنے سے نہیں. مونس الہی نے بھی آئی جی پنجاب کا موقف مسترد کر دیا. انہوں نے لکھا کہ پولیس کو اپنی مدعیت میں مرضی کی ایف آئی آر درج کرنے سے روکا گیا تھا. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے پر لوگوں کا غم و غصہ کم نہ ہو سکا. اسلام آباد دھرنے سے قبل ہی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کو بلاک کر دیا. اسلام آباد آنے والی سڑکیں, موٹر وے بلاک, ٹریفک معطل ہو گئی. کیپٹل پولیس اور پنجاب رینجرز کی سڑکیں کھلوانے کی کوششیں. اسلام آباد دھرنے سے قبل ہی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کو بلاک کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے پر لوگوں کا غم و غصہ کم نہ ہو سکا. اسلام آباد کے مختلف مقامات پر شہریوں کے دھرنے, ٹریفک معطل. شمس آباد اور کورل میں احتجاج کے دوران عوام کی بڑی تعداد شریک. پی ٹی آئی سینئر رہنما زلفی بخاری کی قیادت میں پی ٹی آئی کارکنان نے N80 موٹر وے کو بلاک کر دیا. کارکنان نے مری اسلام آباد موٹر وے کو بھی بلاک کر دیا. لاہور اور پشاور موٹر وے سے اسلام آباد آمد و رفت کے راستے بھی بند کر دیے گئے.
रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाली सड़क पर फैजाबाद के मुकाम पर पीटीआई का धरना, कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने लाहौर और पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की सड़कें खुलवाने की कोशिशें। इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त भेज दी। कैपिटल पुलिस का वफाकी हुकूमत को मरासला भेजकर मुतालबा किया है कि आइन के आर्टिकल 3 और 4 के तहत सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की जाए कि मोटरवे और एयरपोर्ट के रास्ते खुले रखे जाएं। एक हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च, रैलियां और जलसों का आगाज करने जा रहे हैं। इमरान खान 2 हफ्ते बाद लॉन्ग मार्च में दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। इमरान खान की कॉल पर किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ से मार्च कर सकते हैं। हमारी जद्दोजहद आईनी और कानूनी है, किसी किस्म के हरबों से डरने वाले नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की पेशावर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 7 दिन बाद जो है ना पूरा एक बहुत बड़ा काफिला जो है ना ये इस्लामाबाद की तरफ मूव करेगा और हम पिंडी में पड़ाव करेंगे। फिर जो लीडरशिप जो इंस्ट्रक्शन देगी उसको मुताबिक करेंगे। ये एक पूरा हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आप हमारे तहरीक की सब कुछ सामने है। कभी भी हमने कानून को हाथ में नहीं दिया, कभी हम तशद्दुद की तरफ नहीं गए, न जाएंगे। हम अपने जद्दोजहद जो है ना पुरअमन और कानून के मुताबिक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।